ایک حدیث مبارک ہے، بڑی خوبصورت حدیث مبارک، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یعنی کچھ صحابہ کرام کے جن کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں یہ تو اجر لے گئے، جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، یہ تو اجر لے گئے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو لہذا جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، تو وہ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ تو صدقہ کرنے کے ذریعے وہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ تو بازی لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی کئی چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ کیونکہ بات تو یہ ہے نا کہ جو مال والے ہیں وہ صدقے کے ذریعے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں ایسی نہیں بنا دی کہ اگر تم وہ کرو گے تو تم بھی صدقے کا ثواب حاصل کر لو گے؟ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کریں تو انہیں بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنے میں صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے میں صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا تمہیں صدقے کی ثواب کی فکر ہے تو یہ والے جو اعمال ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ تو وہ تھے کہ جو اذکار تھے، اور یہ وہ اذکار ہیں کہ جو تعظیم الہی کے ہیں، لہذا خالص عبادت میں شامل۔ لیکن اس کے آگے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں تمہارا اپنی اہلیہ کے قریب جانا، یعنی جنسی تسکین جو حاصل کرنا ہے، فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں اگر کوئی یہ والے معاملات کرتا ہے تو کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں بھی اجر ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہی والی خواہش کی تسکین بندہ حرام سے جا کے پوری کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ تو جب وہی خواہش کی تسکین اگر ناجائز جگہ پہ جا کے کرتا ہے اور وہاں اس کو گناہ ملتا ہے، تو اگر وہ حلال جگہ پہ کرے گا تو اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا چیز اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ثواب اور صدقے کی بشارت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے عمل میں عبادت کی کوئی صورت نہیں، لیکن چونکہ یہ جو جائز خواہشات کی جائز طریقے سے تسکین حاصل کرنا ہے، اگر اس میں حکم الہی کی پابندی ہو، حکم الہی پر عمل ہو، تو وہی والا معاملہ جو ہے وہ بندے کے لیے ثواب بن جاتا ہے۔